اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی خوبصورت ویڈیو۔ جب یزید کے حکم پر امام حسین علیہ السلام کے سر کو کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ قید بنا کر شام کی سرزمین پر اسے پھرایا گیا اور نیلام کیا گیا، تو یزید نے یہ حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے سر کو شام کی سرزمین پر روکے رکھو، اور شام والوں کو کہا کہ آج کا دن عید کا دن ہے، ہر بندہ یعنی ہر شخص نئے کپڑے پہنے اور اپنے گھر کی چھتوں پر چلا جائے، اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدی خاندان آئے تو پتھر مار کر ان کا استقبال کریں۔ اور تاریخ نے لکھا کہ 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو شام کی زمین پر ٹھہرایا گیا اور شام کی گلیوں کو سنوارا گیا، اور اس طرح شام کے ہر مسلمان نے کپڑے پہنے۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قیدی بن کر شام کی گلیوں سے گزرا تو کہیں سے کوئی پتھر مارتا ہے اور کہیں سے کوئی گرم پانی پھینکتا ہے اور کہیں سے کوئی تماشا دیکھتا ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت بی بی زینب بے چادر ہو کر شام کی گلیوں سے گزر رہی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا سر نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ بس جیسے ہی قیدی سادات یزید کے محل میں پہنچے تو یزید نے سامنے امام حسین علیہ السلام کے سر کو اپنے سامنے رکھا اور لاٹھی لے کر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے ساتھ کھیل وار کرنے لگا۔ اور اس وقت یزید کے محل میں روم کا ایک سفیر موجود تھا، تو اس نے جب یہ دیکھا کہ عجیب قافلہ ہے، بے پردہ بیویاں ہیں اور شرابیوں کا مجمع ہے، اور ایک بیمار زنجیروں میں جھلکا ہوا ہے اور ایک نورانی سر یزید کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس نے سوچا کہ یہ کوئی بڑے مجرم ہیں جن کو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں، اور لوگوں نے کہا کہ یہ فاطمہ اور علی کا خاندان ہے، اور یہ جو عورتیں دیکھ رہے ہو یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، اور یہ جو کٹا ہوا سر دیکھ رہے ہو یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ اور وہ پوچھنے لگا کون فاطمہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس نے کہا کون سا محمد؟ لوگوں نے کہا محمد اللہ کا رسول، اور وہ چیخ کر بیٹھ گیا۔ اس نے چیخ سے آوازیں لگانا شروع کر دی اور حیرت سے کہنے لگا کہ یعنی یہ خاندان تمہارے نبی کی بیٹی کا خاندان ہے، اور افسوس سے کہنے لگا کہ میں اپنے نبی داؤد کا 40واں خاندان یعنی پوتا ہوں، لیکن آج بھی میری قوم میرا احترام کرتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ تمہارے نبی کو ابھی 50 سال نہیں ہوئے اور تم نے ان کے خاندان کا یہ حشر کر دیا۔ جب دربار میں شور ہونے لگا تو یزید نے کہا کون ہے یہ؟ تو سپاہیوں نے کہا کہ روم کا ایک سفیر ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کا قتل کرتے ہو۔ تو یزید نے کہا کہ اس کی یہ مجال، اس کا سر قلم کر دو۔ اور جب اس کا سر کاٹا جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تمہارا نبی سچا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو سپاہیوں نے پوچھا کہ ہم مسلمان تمہیں قتل کر رہے ہیں، تم ہمارے نبی کا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ کل رات میرے خواب میں عیسیٰ مسیح اور داؤد علیہ السلام آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا سر اونچا ہوگا اور اللہ کے نبی یعنی حضرت امام حسین کی خاطر، ان کے دین کی خاطر تمہارے سر یعنی تمہیں مارا جائے گا۔ اے لوگو، میں تسلیم کرتا ہوں کہ تمہارا نبی سچا ہے، لیکن تم نے ان کی صداقت، شرافت اور ان کا احترام نہیں کیا، ان کے خاندان کی قدر نہیں کی۔